بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں بہت سی ضروریات زندگی، جن میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غذاؤں کو اور ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کو بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لیا کرے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ فوائد: کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر خیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے اور صالح خون پیدا کرتی ہے۔ سینوں اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے سب سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ روغن زیتون: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد: زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کو مسائل اور بلڈ پریشر اور گردوں کے امراض، موٹاپا اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو بام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کی گھی دوا ہے۔ فوائد: حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے اور شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ فوائد: شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بایوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔
میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے، تو میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرتا ہوں۔ فوائد: کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زد ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرق، قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرما لیا۔ فوائد: قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کی توانائی کو بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، اور اس میں 80% نشستہ لمحیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے اور حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسروں جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں، اور انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکے میں بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ تو میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں گھر میں سرکہ ہو۔ فوائد: سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال میں اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام ہضم بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھونا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اور اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ فوائد: گوشت جسمانی انسان کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ فوائد: انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، اور یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین اور معدنی اجزاء شکر، کیلشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں، اور دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں، اور ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضروریت کو پوری کرتا ہے۔
انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے ہوشے سے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا ہوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے۔ فوائد: اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل، صحت و توانائی اور فرحت و انصبات فراہم کرنے کے لیے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین، وٹامن اے اور وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائی جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کے خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے، اور اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہضم بناتا ہے بلکہ نظام ہضم کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس عہد سرکے کا درد اور معدے کی بیماریوں اور تپ یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔